جوش فرماتے ہیں کہ بخشتا ہے جو سخن سے قلب انسان کو دمک. اپنی گفتگو کرتا ہے، قلب انسان دمک جاتا ہے. بخشتا ہے جو سخن سے قلب انسان کو دمک، جس کے حرف رشد کی انگڑائی بنتی ہے دھنک. سینکڑوں ذی ہوش انسانوں کو وقت مرگ تک ہر نفس آتی ہے اپنی سانس سے جس کی مہک. ہر آڑے ترچھے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ دہلیز سے متصل ہو جائے نہج البلاغہ کی. ذی ہوش ہونا چاہیے، ذی شعور ہونا چاہیے. بخشتا ہے جو سخن سے قلب انسان کو دمک، جس کے حرف رشد کی انگڑائی بنتی ہے دھنک. دھنک بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، قوس و قزح یعنی رینبو. جس کے حرف رشد یعنی وزڈم کی جب بات کرتا ہے تو دھنک، جس کے حرف رشد کی انگڑائی بنتی ہے دھنک. سینکڑوں ذی ہوش انسانوں کو وقت مرگ تک، یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ جوش فرمانے کہ کچھ انسان ایسے ہیں، سینکڑوں انسان، اور ایک انسان ایسا ہے کہ اس نے ایسا جادو کیا ہے کچھ لوگوں کے دلوں پر کہ یہ ان کی جان حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے، لیکن یہ اس کی محبت میں گرفتار ہے. سینکڑوں ذی ہوش انسانوں کو وقت مرگ تک ہر نفس آتی ہے اپنی سانس سے جس کی مہک. اور اب یہ سنیے گا ذرا مصرع، کیا کہنا ہے. اور یہ وہ بزرگ سنے کہ جو تقسیم سے پہلے کیا سنا ہے میں نے اپنے بزرگوں سے کہ یہ طریقہ ہوتا تھا. اور یہ طب ائمہ میں بھی کہیں کہیں آیا ہے کہ پیروں پر مہندی لگا کر چارپائی پر لیٹ جاتے تھے گرمیوں کی دوپہر میں کہ، اور یہ طب ائمہ میں طب جو جڑی بوٹیوں والی طب ہے اس میں کہتے ہیں کہ یہ گرمیوں کے موسم میں اگر خالص مہندی تلوے پہ لگائی جائے تو وہ جگر کے عمل کو اچھا کر دیتی ہے. دیکھیں میں کوئی نسخہ نہیں بتا رہا، نہ میرا کام ہے، میں نے بتایا کہ یہ ایک ملتی ہے چیز. تو مولانا نے بتایا نہیں، میرا جو ہم بربادی کا شکار ہوئے اسی لیے جس کا جو کام نہیں ہے وہ کر رہا ہے. اب آخری مصرع سن لیجیے آپ اور پھر میں بات کو ختم کروں کہ انشراح صدر کی مہندی لگا کر پاؤں میں. انشراح صدر یعنی دل باغ باغ ہو جائے. انشراح صدر. چلیے قرآن کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک. حبیب کیا ہم نے تمہارے دل کو کشادہ نہیں کیا؟ موسیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے دل کو کشادہ فرما. رسول خدا کے بارے میں پروردگار نے کہا الم نشرح لک صدرک. ذات ختمی مرتبت وہ ہے بن مانگے خدا کہہ رہا ہے ہم نے کھول تو دیا تمہاری خاطر تمہارا سینہ. موسیٰ کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کھول دے. اور خدا کہہ رہا ہے نبی کریم سے کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھولا؟ تمہارے سینے کو نہیں کھولا؟ نہیں، ترجمے میں ایک اور چیز ہے، ابھی تمہاری خاطر تو کھولا تمہارے سینے کو. لاڈ دیکھیے، پیار دیکھیے، ملاطفت دیکھیے آپ. انشراح صدر کی مہندی لگا کر پاؤں میں بیٹھتی ہے زندگی جس کی نظر کی چھاؤں میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھا، عربی پڑھی، دل کو سکون آ گیا. زندگی کے جھمیلے ہیں، بکھیڑے ہیں، زندگی کی گرفتاریاں ہیں، پریشانیاں ہیں. نہج البلاغہ کھولی، کلمات قصار پڑھے، پڑھتے رہیں 10 پڑھے 20 پڑھے 30 پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ایک عجیب دل کو علی بن ابی طالب کے جملوں نے گرفت میں لے لیا. یہی تو جوش کہہ رہے ہیں، زندگی انشراح صدر کی. جب ایک دفعہ علی بن ابی طالب کے جملوں کو پڑھو گے نا، مولا حسین کے ساتھ اپنی لو لگاؤ گے، مولا حسین کے ساتھ تعلق کو بڑھاؤ گے تو خود بخود دل تمہارا باغ باغ ہو جائے گا، شاد ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ جب آپ زیارت وارث پڑھ کے نکلے 4 آنسو بہائے تو آپ کے بینک میں 4-5 کروڑ روپے آ گئے. اسی غربت کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں، انہی حالات کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں جو ناملائمات ہیں، ناگوار حالات ہیں. لیکن انشراح صدر کی زندگی جنت میں نہیں چلی آتی ہے، رہتی اسی دنیا میں. انشراح صدر کی مہندی لگا کر پاؤں میں بیٹھتی ہے زندگی جس کی نظر کی چھاؤں میں. اگر حسین ابن علی کی نگاہ کے نیچے آ جائیے، اگر آپ امیر المومنین کی نگاہ کے نیچے آ جائیے تو زندگی کے حالات یکساں جو کہ تم ویسے ہی رہیں گے. لیکن انشراح صدر کی کیفیت کا ایک
آپ کو احساس ہوگا.